ایمان کس کو بولتے آج نہیں معلوم، ایمان کیسے آتا نہیں معلوم، اور ایمان رہتا کا نہیں معلوم، اور ایمان کی حفاظت کیسے کرنا نہیں معلوم۔ بولو کوئی کرتے ایمان کی حفاظت؟ نہیں کرتے۔ اور ایمان رہتا کہاں ہے نہیں معلوم تو حفاظت کیا کریں گے؟ ایمان کس کو بولتے نہیں معلوم، تو پھر کیسے معلوم کرنا؟ کس کے پاس سیکھنا اور کیسے جانا؟ اور معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ شیطان جو ہے نا ایمان کا چور ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا۔ عمل کا چور نفس ہے، ایمان کا چور شیطان ہے۔ کبھی بھی عمل جب ہم نہیں کر رہے تو وہ روک رہا کون؟ نفس روکتا ہے۔ اور نفس جو ہے نا عمل نہیں کراتا، اور نفس کی خرابی کیا ہے معلوم؟ کاہلی ہے، مطلب لیزینس، کچھ نہیں کرنا، فقط آرام پسند کرنا، مطلب خواہشوں میں رہنا، مطلب پھرنا گھومنا، ہر آرائش میں رہنا، بس سکون حاصل کرنا۔ نفس یہی چاہتا۔ نفس کبھی بھی سوئے ہوئے رہے تو اٹھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے رہے تو اٹھنا نہیں چاہتا، بس جیسے ہے ویسے ہی پڑے رہنا چاہتا۔ یہ نفس کی خصلت ہے، یہ نفس کو ایسا بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو جو اللہ کی یاد میں پھر اٹھا، اللہ کی یاد میں جو بیدار ہوا، پھر اللہ کے واسطے گیا، تو وہ نفس کو ترک کرا جب تزکیہ نفس ہوا۔ تزکیہ نفس کس کو بولتے ہیں؟ اگر نماز کا وقت ہوا، اگر علم دین کی بات ہوئی، یا کہیں مجلس ہوئی، یا کہیں مسجد میں ہم گئے، ٹھیک ہے، جب حکم ہوا یا اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی کوئی نیکی کی بات کہ جاؤ محفل میں، جاؤ میلاد میں، جاؤ کوئی اچھے اعمال کرنے کے لیے، تو جب نفس کہتا ہے کہ مت جاؤ مت جاؤ، پھر بھی اس کو ترک کرے، اس کی بات نہیں سنے، فوراً اٹھ کے گئے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ نفس کو کاٹنا اس کو بولتے، نفس کو ضرب لگانا اس کو بولتے۔ اور ایک بات، لوگ اکثر نفس کو بھوکا پیاسا رکھنا سمجھتے، وہ ظلم ہے وہ نفس پہ۔ مطلب بھائی اچھے سے اچھا نہیں کھانا، اچھے سے اچھا نہیں پینا، تڑپا کے رکھ دینا۔ اب نفس بول رہا مثال کے طور پہ بریانی کھانا، اب بریانی نہیں کھا کے اس کو ظلم کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ کھاؤ، تم کولو اشربو، کھاؤ اور پیو، حلالاً طیبہ، پاک کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں۔ اگر تم بول رہے کہ نہیں میرے نفس کو میں ضرب لگاتا ہوں، نفس کو میں مار کے رکھتا ہوں، بولے تو وہ ظلم ہے۔ سمجھو پہلے نفس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے جو روکتا ہے، علم دین کے لیے جو روکتا ہے، رسول اللہ کی بات سے جو روکتا ہے، وہ بات نہیں سننا ہی تزکیہ نفس ہے۔ وہ بات پر عمل نہیں کرنا ہی نفس کو ضرب لگانا ہے۔ جبکہ باقی کے اور بھی چیزیں ہیں، اگر نفس چاہ رہا ہے، قرآن بھی پڑھنا نفس چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نماز بھی پڑھنا نفس چاہتا ہے، نہیں چاہتا۔ کس کا نفس نہیں چاہتا؟ نیکوکار ہے اللہ کے، جو صالح ہے، جو نیک اعمال کرتے، ان کا نفس چاہتا ہے کہ عبادت کرو، نفس چاہتا ہے کہ قرآن پڑھو، وہ خود پڑھتے، تو سمجھے نہیں ہم نفس کس کو کہتے۔ تو اب سمجھ میں کیا آیا ہمیں؟ جو اللہ کی بات سننا، اللہ کی بات کو عمل کرنا، جہاں اللہ رسول بولے کوئی بات رکھے، وہ بات کو نہیں سننا، نفس کی سننا ہے۔ جو اللہ کی بات کو سنا، جو اللہ کہہ رہا ہے، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، پھر جو ہے نا اس پر عمل کرے، تو وہ نفس کا تزکیہ ہے۔ یعنی ہم نفس کو چھوڑے، نفس کو لائٹ لیے، جیسے کہ اپنی لینگویج میں لائٹ لینا بولتے، نفس کو لائٹ لے لیے، پھر اللہ کی بات سن لیے، وہی تزکیہ نفس ہے۔ نفس کو ہٹائے، اللہ رسول کو پکڑے۔ اور ایک بات، اللہ کے دو بڑے دشمن کون ہیں؟ اللہ کا سب میں بڑا دشمن وہ شیطان، اور دوسرا ہے نفس۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے اپوزٹ بنا ہے۔ سب میں بڑا جو دشمن اللہ کا ہے وہ نفس ہے، اپوزٹ رکھا۔ اب سنو ذرا، ہم قرآن سنو، قرآن شریف اگر کوئی پڑھ رہے، ایسا بیزارگی آتی، ایسا بیزارگی آتی، کب اٹھوں دکھتا نفس، اتنی تکلیف ہوتی۔ دیکھے کیسا اللہ خلاف بنایا اس کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اس کو، تمہارا نفس بھی نہیں بولا تو تم سنو، اس کو بولتے تزکیہ نفس۔ وہاں پہ روکنا ہے نفس کو، اچھا کھا کے، اچھا پی کے، اچھا رہنا ہے اپنے کو، نفس کو وہ نفس کا خیالج کرنا ہے۔ لیکن جو اللہ کی بات نہیں سننے دے رہا، وہ اصل نفس ہے، وہ دشمن ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر کوئی سن رہا ہے، اگر کوئی پڑھ رہے ہے، تو نفس بولتا کہ کب اٹھوں کب ہٹ جاؤں۔ اب نماز بھی ہم پڑھ لو، کیسے وسوسے آتے ہم کو، کیسے خیالات آتے ہم کو، 2 منٹ انہیں ٹھہرنے نہیں دیتا، پورا پھراتے رہتا، پورا بھگاتے رہتا۔ کون؟ شیطان بھی، نفس بھی، نکل جا بولتے رہتا۔ اور کیسا پڑھتے؟ جان پہ جیسا پڑھتے۔
ہاں بڑے تکلیفیں وجہ سے پڑھتے، وہ بڑا ماؤنٹین ایوریسٹ پہاڑ اپنے سر پہ گرانے ایسی عبادت کرتے، کئی کو وہ تکلیف ہوتی نفس کو، وہ تکلیف اللہ تعالیٰ نفس کو ایسے بنایا۔ تخلیق نفس کیسے ہوئی، نفس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نفس کے اندر خصلتیں رکھا ہے ڈیفالٹ میں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت۔ اب دنیا کی محبت بولتے جو دنیا میں ہے وہ سارے چیزیں آ جاتی، وہ ساروں کی محبت نفس میں رکھا اللہ۔ اسی لیے دیکھیں فرشتوں کو نفس نہیں ہے، یہ محبتوں سے وہ پاک ہے، یہ لگاؤ یہ انسیت سے وہ پاک ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو وہ فقط سجود کر رہے تو سجدوں میں ہے، فقط قیام کر رہے تو قیام میں ہے، اور ہر وہ عبادت میں ہے۔ وہ فرشتے اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں فقط، تو کیونکہ وہ نفس سے پاک ہے۔ وہ بندوں کو اللہ نفس دیا اور وہ امتحان رکھا، اصل جھگڑا پورا نفس کا ہے، امتحانیت نفس کا ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جانو تم نفس کیا ہے، نفس کا پتہ ہم کو نہیں معلوم۔ نفس جو ناف کے نیچے ہے یا ناف ہے اس کو نفس کہتے ہیں، ہم سمجھ رہے ناف ٹل گئی بولتے ہیں، اس کو نفس سمجھ رہے، یہ غلط فہمی ہے، ویسا نہیں ہے۔ نفس کو جاننا ہے ہم کو، اور نفس غیر مادی ہے، نفس نظر نہیں آتا، نفس باطن ہے، نفس اندر ہے، اپنے جسم کے اندر نفس ہے، ٹھیک ہے، باطن میں ہے، انہیں باہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ بولے ان الشیطان لکم عدو مبین، بولے شیطان جو ہے نا بڑا دشمن ہے، بولے کس کا؟ انسانوں کا۔ بولے نا، بولے دشمن بولا تو پھر اس کو کیا نظر سے دیکھنا؟ اپن دشمن کو کیا نظر سے دیکھنا؟ دوست کی نظر سے دیکھنا، دشمن کی نظر سے دیکھنا نا اس کو۔ اور ایک بات اکثر لوگ اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہے شیطان کو، اگر دکھا تو انہیں، مگر قسمت خراب، انہیں نہیں دکھتا نا، انہیں اگر دکھا تو اس کو لٹا لے کے مار دیتے، قتل کر دیتے تھے، نہیں تو گولی اڑا دیتے تھے اس کو، AK-47 لا کے مار دیتے تھے اس کو، لیکن دکھتا نہیں نا انہیں، غیر مادی ہے، شیطان نہیں دکھتا، اس کو کیسا اڑا سکتے تم، کیسا مار سکتے؟ تو کیا کرنا؟ اس کی پہچان حاصل ہونا، اس کو پہچاننا، جب پہچانے تو اس کو بھگا سکتے، انہیں جاتا، اس کو نہیں پہچانے تو اس کی بات سن کے ہاں ہاں بولتا۔ مثال کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا ہے، وساوس بہت آتے ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب جیسے کہ یہ دیوار کیسے بنی؟ یہ دیوار اینٹوں کی ہے، یہ اینٹ ہے، یہ دیوار کو اینٹ ہے، اینٹ سے بنی۔ پھر اینٹ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بولتے وسوسہ، یہ خیال آتا ہے کہ یہ دیوار ہے۔ یہ دیوار کیسے بنی؟ مستری نے بنایا، مزدور نے بنایا۔ پھر مزدور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ کس نے بنایا؟ اس طرح کے خیالات آتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ تمہارا ایمان درست ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو گیا؟ شیطان ایمان کا چور ہے، کیسا وسوسوں میں نکال دیا انہیں۔ ہاں، اللہ کو کس نے بنایا بول کے وسوسہ ڈالا انہیں۔ وسوسہ کیسے آیا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ جبکہ اللہ خود سے قائم ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کے ملک میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ یعنی کہ بادشاہت ہے اس کی ساری کائنات کی، وہ بادشاہ ہے ساری کائنات کا، ہر ملک اسی کی ہے۔ اور وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور وہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، خالق ہے وہ، اور مقدرات بنائے، اندازے کیے اللہ نے۔ تو ویسے اللہ کے بارے میں ایسا وسوسہ ڈال رہا ہوں، اللہ کس نے بنائے بول کے وسوسہ آتا نہیں آتا، کتنے نہیں آتے، ہزاروں لاکھوں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی کہ وہ صدور اس کو بولتے ہیں، صدر کی جمع صدور ہے، یہ صدور یہاں سے آتے ہیں، وسوسے جو بھی آتے ہیں نا۔ اور کہتے ہیں لوگ خیالات جو ہے نا دماغ سے، خیال ایک الگ لفظ ہے، وسوسہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیال نے بولا، وسوسہ بولا، تو پتہ کیا چلا؟ وسوسہ چھاتے سے آتا، خیال کا کانسیپٹ الگ ہے سائنس میں، لیکن وسوسہ تو صدور سے نکلتے ہیں۔ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جان لیں گے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے باتیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے سینوں میں کیا، تو پتہ کیا چلا؟ بات رہتی ہے سینے میں، چھپتی ہے سینے میں، اور کوئی ایمان ہے تو وہ سینے میں، وہ سینے میں وہ قلب ہے، وہ دل ہے، وہ اللہ جاننے والا ہے۔
قلب سے نکلتے ہیں باتیں، قلب سے نکلتی ہے تعلیم، قلب سے نکلتا ہے عرفان، وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم مارے تو نہیں مرتا شیطان، بات چل رہی تھی نفس اور شیطان کی، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ہمیں تو شیطان اور نفس جو ہے نا دو بڑے دشمن ہیں۔ اور ایک بات، نفس کی مثال کھلتی بولتے اللہ والے، مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے اگر کوئی خبر کا جو جوابات دے دیا ہے، خبر کے جو 3 سوالات ہیں جوابات دے دیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا، اب کتنے بھی انسانہ پیدا ہو کے تو مر گئے نا، ساروں کے انتقال ہو گیا نا، تو شیطانہ مرے کیا؟ تو اسی لیے آج پوری دنیا میں شیطانہ زیادہ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا۔ اور جو وہ شیطان ہے جب مر گیا انسان کو انتقال ہوا، خبر میں رکھ کے جو صحیح جواب دیا، جو سکسیس ہوا، کامیاب ہوا، جو 3 سوالات تھے، تو اب کامیاب تو جو انتقال کر گیا وہ ہوا، تو تکلیف کس کو ہوتی؟ شیطان کو ہوتی۔ کئی کو اس کے مشن میں انہیں فیل ہو گیا تو حضور فرماتے مٹھی اٹھا کے اپنے اوپر ڈالتا ہے، ہائے کمبختی، ہائے بری بدبختی، میں بھٹکا نہیں سکا، میرے سے نکل گیا ہے، جنتی بن گیا ہے، جبکہ میرا تو کام یہ تھا کہ میں اس کو جہنمی بناؤں، میرا تو یہ کام تھا کہ میں اس کو ناری بناؤں، یہ تو نور کی ہدایت لے کے جنت پا لیا، بول کے ایسا روتے ہوئے جاتا ہے۔ اور ایک جو بندہ جو خبر میں صحیح جواب نہیں دیا تو بڑا جشن مناتا ہے، خوش ہوتے ہوئے جاتا ہے وہ۔